الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بار پھر اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن، اس کا ترجمہ اور آیتوں کی کچھ مضامین، کچھ مفاہیم، کچھ معانی اور کچھ مطالب، کچھ ایکسپلینیشنز بیان کی جا رہی ہیں، اور پچھلے پروگرام تک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 تک ہم نے سننے، پڑھنے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ اللہ کریم حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، قرآن پاک ترتیب وار ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پروگرام میں سننے کی ہم سعادت پا رہے ہیں، اور آج کے درس میں ہم آیت نمبر 185 سے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ پچھلے درس میں جو آخری آیت تھی اس میں روزوں کی فرضیت، روزوں کی لازمی ہونے کا حکم نازل جو ہوا تھا، اس پر ہم نے کچھ بات سنی تھی، اور آیت نمبر 184 میں اللہ پاک نے روزوں کے حوالے سے کچھ بات بیان فرمائی تھی کہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض ہوئے، تم پر بھی فرض ہوئے، اور ان میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ان میں ہمارے لیے فائدے ہیں، اور بعض لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت بھی ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت بھی ہے، اس کا بھی کچھ بیان آیا تھا۔ پھر یہ روزے رکھے رمضان کے مبارک مہینے میں جاتے ہیں، جو فرض روزے ہیں مسلمانوں پر، تو اب اس رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ بات آیت نمبر 185 میں اللہ پاک فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بھی فضیلت ہے اس آیت میں، اور روزوں کے حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول اس آیت میں ہمیں ملتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا یہ رمضان المبارک میں ہوئی، اور مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، اور بیت العزت میں رہا، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ نازل ہوتا رہا، اور کم و بیش 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن پاک بیت العزت، جو کہ آسمانوں پر ایک مقام ہے، وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب اطہر پر دنیا میں آتا رہا، اور 23 سال میں یہ قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ رمضان المبارک وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کا نام قرآن میں لیا گیا،
اور 11 مہینوں کا نام قرآن میں نہیں ہے، لیکن رمضان کا نام اللہ پاک نے قرآن میں لیا، اور قرآن مجید کی نسبت کی وجہ سے رمضان المبارک کو اور عزت اور شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف اور عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک عزت والی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جس دن اور گھڑی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ گھڑی قیامت تک کے لیے جب بھی آئے گی ریپیٹڈلی، جسے 12 ربیع الاول کی وہ تاریخ اور وہ وقت جسے صبح صادق کا وقت کہا جاتا ہے، وہ گھڑی قیامت تک کے لیے عزت والی اور عظمت والی رہے گی۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس پرٹیکولر وقت میں، اس ساعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی طرح معراج شریف کی جو گھڑیاں ہیں یہ بھی ہمیشہ کے لیے عزت اور شرف والی ہو گئیں۔ اسی طرح جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو قیامت تک کے لیے جمعے کا دن جو ہے وہ عظمت والا ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں ان پر سلام فرمایا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام کہنا یہ قرآن میں ذکر ہے۔ تو جب ان نبیوں کے ولادت کے دن پر سلام ہو سکتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے بھی آقا ہیں، ان کی ولادت کے دن پر سلامتی بھیجنا یا اسے سلام کہنا یا اس کے لیے عزت والے الفاظ کہنا، جو کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، یہ کیوں غلط ہو سکتا ہے؟ اور یقیناً یہ ایک اچھا عمل ہے اور مسلمانوں میں رائج ہے، اور اللہ کریم کو بھی یقیناً یہ محبوب ہوگا۔ اسی طرح ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو ہدایت بھی کہا اور فرقان بھی کہا کہ یہ قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی اس میں نشانیاں ہیں، والفرقان، اور اس میں فرق کرنے والی چیزیں ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دیتی ہیں۔ اور یہ قرآن کی شان ہے، ہدایت ہونا، روشن نشانیوں پر مشتمل ہونا، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہونا۔ جب کوئی کنفیوز ہوتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، قرآن اس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے کہ حق یہ ہے، باطل یہ ہے، اور قرآن پاک اسی لیے فرقان بھی ہے۔ مزید قرآن پاک کے اور بھی کئی نام ہیں، کم و بیش 23 کے قریب نام علماء کرام نے شمار کیے، ان میں سے ایک نام فرقان بھی ہے جو قرآن مجید کا ہے۔ قرآن کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ مزید آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ یہ بڑی محبت والی بات ہے، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اب اگر کسی بندے کو یہ لگے کہ کسی عبادت میں اس پر تکلیف ہو رہی ہے، تنگی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، بڑی وہ تکلیف میں پڑ گیا ہے، مشقت میں پڑ گیا ہے، تو اسے اللہ کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم پر لازم کیا ہے حقیقت میں وہ ہمارے لیے آسان ہے، اور اللہ ہمارے لیے آسانی ہی چاہتا ہے، اور ہمارے لیے اس نے مشقت کو نہیں چاہا۔ ہمارے لیے حقیقت میں الٹیمیٹلی آگے چل کر اگر کوئی چیز مشقت میں لگتی بھی ہے شروع میں، تو آگے چل کر اس کی آسانی جو ہے وہ بندہ دیکھ لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی عبادتیں فرض فرمائی ہیں سب میں ہمارے لیے آسانی ہے، اور بعض چیزوں میں ہمارے لیے متبادل راستے بھی ہیں۔ وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں، اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی استطاعت طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ روزے میں بھی حقیقت میں آسانی ہے، کیونکہ اللہ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے، اور کسی میں اگر رکھنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ اس کو نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے پرابلم ہے اور وہ معذور ہے، تو اس کے لیے اجازت بھی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اس کے لیے جو شریعت کے مزید مسائل ہیں وہ بیان کیے گئے۔ بعض صورتوں میں فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے 11 مہینے کھانے پینے کی اجازت دی ہے۔ کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو۔ تو کھانا پینا 11 مہینے ہے، رمضان ایک مہینہ اسی نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم صبح صادق سے لے کر مغرب تک نہ کھائیں، رات میں کھانے کی پھر اجازت مل جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت ہمارے لیے ہی ہے، ہمارے ہی فائدے ہیں کہ جب ہم یہ کام کریں گے تو فزیکلی میڈیکلی ہمارے لیے فوائد ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کا ثواب وہ تو بے حد و بے شمار۔ روزہ رکھنے والے کے لیے تو
ایسے ایسے ثواب ہیں کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان ہو اور بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے. ایسے ایسے فوائد ہیں رمضان المبارک کے روزوں کے. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں پورا سال روزہ رکھنے پر پابند بھی نہیں کیا کہ کہیں کوئی مشقت میں نہ پڑ جائے. تو یہ ہے اسلام کے جس نے ہمارے لیے آسانیاں پسند فرمائی، اور یہ ہے رب کریم کا اپنے بندے پر کرم اور رحم کہ اس نے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ آسان ہیں اور ان میں ہمارا ہی بھلا ہے. پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کرو. یہ گنتی سے مراد 29 دن یا 30 دن، 29 یا 30. روزے اتنے ہی ہوتے ہیں کہ یا تو ہم 29 دن رکھتے ہیں اگر چاند نظر آ جاتا ہے شوال کا، اور اگر چاند نہیں دکھتا تو 30 پر یہ روزے ختم ہو جاتے ہیں. پھر بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں کہہ لیجئے یا ویسے ہی یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کہاں ہے. صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے یہ سوال کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سوال تھا یہ عشق کے ساتھ تھا، محبت کے ساتھ تھا کہ اللہ کہاں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ اللہ مکان سے پاک ہے. اور پھر اگلی آیت جو ہم ابھی پڑھیں گے، آیت نمبر 186، اس کا نزول ہوا اور اللہ پاک نے خود اس جماعت صحابہ کے سوال کا جواب دیا اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. ترجمہ: اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں. یہاں سے یہ بات اس آیت سے پتہ چلی کہ صحابہ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب خود رب تبارک و تعالی نے دیا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں بندے سے. بے شک رب تبارک و تعالیٰ قریب ہے، اور اللہ مکان سے پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی گھر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مکان کے اندر رہتا ہو، کسی جگہ بیٹھتا ہو، کوئی چیز اس پر سایہ کرتی ہو، کسی چیز کا وہ سہارا لیتا ہو. یہ ہمارے لیے ہے، رب تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ ان حوادث سے پاک ہے. اور جو چیز کسی سے مکان کے اعتبار سے قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور دوری پر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے، سب بندوں سے وہ قریب ہے. اور قرب الہی کی منازل تک رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تو قریب ہے، بندہ کب اس کے قریب ہوتا ہے؟ جب بندہ غفلت سے اٹھ کر رب تعالیٰ کے ذکر اور اس کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بندہ بھی اس کے قریب ہو جاتا ہے. رب تعالیٰ تو بندوں سے قریب ہے، لیکن بندہ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے گا تو قریب ہوگا. فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میرا دوست مجھ سے بھی زیادہ میرے نزدیک ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ میں اس سے دور ہوں. یہ کتنا زبردست شعر ہے جس پر غور کرنے کی ہم کوشش کریں تو بندہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی معرفت کے قریب ہوتا ہے کہ میں واقعی اللہ سے بہت دور ہو گیا ہوں. میرا رب تو قریب ہے، میں اچھے کام کروں، غفلت کو دور کروں، آخرت کی تیاری کروں تو میں بھی اللہ والوں کی صف میں آ سکتا ہوں اور میں بھی اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہوں. پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، جب وہ مجھ سے مانگے. اور دعا کا مطلب ہے اپنی حاجت پیش کرنا، اور اجابت یعنی قبولیت کا معنی ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرمائے. اور وہ فرماتا ہے اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی. البتہ جو مانگا جائے اسی چیز کو بندہ حاصل کر لے یہ ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کی کرم سے کبھی مانگی ہوئی چیز فوراً مل جاتی ہے اور کبھی کسی حکمت کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، اس میں بھی بندے کا فائدہ ہوتا ہے. اور کبھی بندے کی حاجت دنیا میں پوری کر دی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں ثواب کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور کبھی بندے کا فائدہ دوسری چیز میں ہوتا ہے.
اور جو مانگی تھی اس میں فائدہ نہیں ہوتا، تو جو مانگا اس کے بجائے کوئی اور چیز اسے اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے بھی دیر کی جاتی ہے کہ وہ زیادہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے، اور اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہ میرا بندہ محبوب ہے، جتنا زیادہ دیر تک مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے مناجات کرے گا، مانگے گا، تو میرے ذکر میں بھی لگا رہے گا، عبادت میں بھی لگا رہے گا، اور رب تعالیٰ کو اس کا مانگنا پسند آ رہا ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ کبھی جو مانگا اس کے نہ ملنے پر یا دیر سے ملنے پر مایوس نہ ہو، بلکہ اچھے گمان رکھے۔ اور اسی طرح کبھی دعا کرنے والے میں صدق اور اخلاص وغیرہ قبولیت کی شرائط نہیں ہوتی، مانگنے کے آداب صحیح نہیں ہوتے، اس لیے پھر اس کی مراد نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں تاکہ ان کی دعا کے صدقے گنہگاروں کی بگڑی بھی سنور جائے۔ مزید دعا کے آداب، دعا کے فضائل وغیرہ جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فضائل دعا یہ آپ حاصل کر لیں، ہدیتاً طلب فرمائیں، یا dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اور دعا کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملے گا۔ آگے آیت نمبر 187 میں اللہ پاک روزوں کے حوالے سے مزید کچھ احکام ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ترجمہ: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا، سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو، یا اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، اسلام کے آغاز میں جو روزہ تھا اس کا کچھ اسٹائل مختلف تھا، اور افطار کے بعد کھانا پینا اور عورتوں کے قریب جانا یہ نماز عشاء تک حلال تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھی، یعنی مغرب سے عشاء تک یہ کھانا پینا اور یہ معاملات جائز تھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سو گیا، سونے کے بعد بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی تھی، یعنی اگر عشاء کا وقت نہیں ہوا لیکن اس سے پہلے کسی کی آنکھ لگ گئی تو اب جب وہ اٹھا تو اس کا روزہ شروع ہو گیا اگلا، یہ پہلے رول تھا۔ تو بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان سے رمضان کی راتوں میں ہم بستری کا فعل سرزد ہو گیا، اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی صورتحال عرض کی، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ کریم نے آسانی فرما دی اور فرما دیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں یہ عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا۔ نیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے، لیکن اللہ نے تمہیں وہ بھی معاف کر دیا جو پہلے خلاف ورزی ہو گئی، اور آئندہ کے لیے بھی یہ اجازت عطا فرما دی۔ آیت مبارکہ میں مزید فرمایا گیا کہ وَابْتَغُوا، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے یا جو نعمتیں رکھی ہیں وہ تلاش کرو۔ تو علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سے مراد اولاد کی نعمت ہے، کہ اولاد کی نعمت کے حصول کی نیت یہ ہونی چاہیے جس سے مسلمانوں کی افرادی قوت میں بھی اضافہ ہو، اور شریعت کے مطابق بندہ
جو بھی حلال کام ہے اسے کرے۔ اسی طرح رمضان المبارک کی راتوں میں کثرت سے عبادت کرنا اور شب قدر کی جستجو کرنا، اس کی تلاش کرنا، یہ بھی ایک قول ہے کہ جو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا اس سے شب قدر تلاش کرنا مراد ہے۔ مزید اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی بھی اجازت دی کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ آیت حضرت سرما بن قیس رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ محنتی آدمی تھے، ایک دن روزے کی حالت میں دن بھر اپنی زمین میں کام کیا، شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، افطار کا وقت ہو چکا تھا، وہ پکانے میں مصروف ہو گئی، یہ تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی نے کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ میں تو سو چکا، اور سونے کے بعد دوبارہ نیا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ کر اگلے دن بھی کام کاج پہ چلے گئے اور زمین پر کام کاج کیا، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت انتہائی کمزوری کے عالم میں بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا پورا حال بیان کیا گیا، تو ابھی یہ حال بیان ہوا اور ادھر رب کریم نے اپنا کرم فرمایا اور یہ رول ہی چینج فرما دیا کہ اب سے تمہارے لیے پوری رات کھانا پینا یہ حلال کر دیا گیا، اور یہ مباح ہو گیا کہ اب پوری رات کھاؤ پیو جب تک سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ اس آیت میں سفید اور سیاہ ڈورے کا تذکرہ ہے، اس سے رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور معنی یہ ہے کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک کھانا پینا جائز کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ بغیر افطار کیے اگلا روزہ رکھ لینا اور یوں مسلسل روزے رکھنا بغیر کھائے پیے، اسے صوم وصال کہا جاتا ہے، اور یہ ممنوع ہے۔ اس کی اجازت صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ علیہم الرضوان کو صوم وصال یعنی بغیر افطاری کے اگلا روزہ شروع کر دینا اس سے منع کیا۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں میرے جیسا کون ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے۔ مزید اس آیت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب بندہ معتکف ہو، مسجد میں اعتکاف سے ہو، تو اب ہم بستری کی اجازت رات میں بھی نہیں ہے، اور یہ حکم بھی اس میں بیان کر دیا گیا۔ اس آیت میں اعتکاف کی بات اللہ پاک نے فرمائی ہے، اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے بھی ایک حدیث پاک سماعت کیجیے۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ تو اعتکاف جو ہے یہ بڑی عظیم عبادت ہے، بڑی فضیلت والی عبادت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً ہر سال اپنی حیات ظاہری میں اعتکاف کیا رمضان کے آخری عشرے کا، اور ایک سال صرف اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ یہ بھی اعتکاف کی بات ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رمضان میں اعتکاف کی برکتیں بھی لوٹا کریں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ اعتکاف کرنے والے کو روزانہ ایک حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو وہ ایسا ہے جیسے 2 حج کیے اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان پیاری پیاری عبادتوں کو بھی کرنے کی سعادت پایا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ قرآن سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 188 سے اگلے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔